دیکھیے آج ابھی ہم لوگوں نے کل دو حدیثیں پڑھی تھیں، غالباً تین حدیث، دو حدیث پڑھی، نہیں بلکہ تین حدیثیں ہوئی تھیں۔ السعی علی الارملة والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ او القائم اللیل الصائم النہار، یہ حدیث تھی۔ اور اس کے بعد اس کا ربط باب سے وہ بھی واضح ہوا تھا۔ ایک صحابی حضرت سعد ابن ابی وقاص، یہ کہتے ہیں اپنا واقعہ انہوں نے بیان کیا تھا، مکے میں تھے، بیمار ہوئے تھے، آپ سے وصیت کے بارے میں سوال کر رہے تھے۔ تو یہاں وصیت کا ضابطہ ملا ہمیں یہ کہ آدمی اگر وصیت کرنا چاہتا ہے، اللہ کی راہ میں اپنا مال دینا چاہتا ہے، تو 1/3 مال سے زیادہ نہیں دے سکتا ہے، اس لیے کہ جو ورثہ ہیں انہیں فقیر اور محتاج چھوڑ کے جانے سے کہیں بہتر ہے کہ انہیں مالدار چھوڑ کے جائے آدمی، تاکہ وہ اپنا ہاتھ کسی کے آگے نہ پھیلائیں۔ جی، باب وجوب النفقۃ علی الاہل والعیال، نفقہ واجب ہے، خرچ کرنا۔ اگر کوئی آدمی اہل و عیال پر خرچ کر رہا ہے تو کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام کی نظر میں واجب ہے۔ البتہ افضل صدقہ کیا ہے؟ ما ترک غنا، خرچ کرنے کے بعد ایسا نہ ہو کہ آدمی بھکاری ہو جائے، کنگال ہو جائے، یہ صدقہ اچھا نہیں ہے۔ اچھا صدقہ یہ ہے کہ اگر ہاتھ اوپر ہے تو دینے کے بعد بھی ہاتھ ہمارا اوپر والا ہی رہے، نوازنے والا ہی رہے۔ ایک بار دے کے لٹا کے اور اس کے بعد مسکین ہو جائے آدمی، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگلی جو حدیث ہے یہ بھی ہم لوگ پڑھ چکے تھے شاید، یہ حدثنا سعید بن عفیر، نہیں پڑھے تھے، یہ باقی حدیث ہے۔ ہاں جی، یہاں سے آج ہمارا سبق شروع ہوگا۔ تو حدثنا پڑھیے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول۔ تو یہاں سعید ابن عفیر یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے لیث نے بتایا، مجھ سے لیث نے بیان کیا، اور ان کا کہنا ہے کہ مجھ سے عبد الرحمن ابن خالد ابن مسافر نے بیان کیا، اور ان سے ابن شہاب، محمد ابن شہاب، انہوں نے بیان کیا، ان ابن المسیب، ابن مسیب سے روایت کرتے ہیں، اور وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں۔ کڑی جڑ گئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کیا بیان کیا ہے؟ راوی حدیث ابو ہریرہ ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الصدقۃ ما کان عن ظہر غنا، خیر الصدقہ، اس سے پہلے آیا تھا افضل الصدقہ، تو دونوں کا معنی ایک ہے۔ وہاں تھا خیر الصدقہ، افضل الصدقۃ ما ترک غنا، اور یہاں ہے خیر الصدقۃ ما کان عن ظہر غنا، معنی وہی ہے جو اس حدیث کا ہے۔ تو خیر یعنی افضل، اخیر کے معنی میں ہے یہ اس میں تفضیل ہے، خیر، جیسے وہاں افضل ہے ویسے یہاں اخیر ہے۔ تو سب سے بہتر، سب سے اچھا صدقہ وہ ہے ما کان عن ظہر غنا، جو مالداری کے ساتھ ہو، یعنی عن ظہر غنا، مالداری کے ساتھ جو صدقہ ہو، یعنی صدقہ دینے کے بعد آدمی غریب نہ ہو،
صدقہ دینے کے بعد آدمی کنگال نہ ہو جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے، ما ترکا ما کان عن ظہر غنا۔ ایک دوسرا معنی بھی کچھ لوگوں نے یہ بیان کیا ہے کہ ایسا صدقہ کہ جس کو دیا جا رہا ہے اس کی غریبی دور ہو جائے، تو یہ سب سے بہترین صدقہ ہے۔ یعنی آدمی کو، اگر کوئی آدمی اپنے صدقہ خیرات سے کسی کام پر لگا دے اور اس آدمی کی غریبی دور ہو جائے تو یہ سب سے بہتر صدقہ ہے۔ تو ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے جو کچھ لوگوں نے بتایا ہے، اور جو اس کا واضح معنی ہے اور شریعت کے مزاج کے مطابق ہے کہ آپ اتنا مت دیجئے کہ وہ اسراف میں داخل ہو جائے اور آپ خود مصیبت میں آ جائیں۔ جیسے دوسروں کو مصیبت اور غریبی فقیری سے بچانا ضروری ہے، ویسے اپنے آپ کو بھی بچانا ضروری ہے۔ پہلے اپنے آپ کی فکر یہ انسان کے لیے ضروری ہے، تو ایسا نہ ہو کہ کسی کی غریبی دور کرنے کے لیے خود ہی آدمی غریب ہو جائے۔ لہذا اسلام میں بہترین صدقہ وہ ہے ما کان عن ظہر غنا، جو مالداری کے ساتھ ہو، غریبی نہ لا رہی ہو، بلکہ مالداری کے ساتھ ساتھ جو صدقہ ہے وہ زیادہ بہتر ہے، اور وہ ہاتھ سب سے بہتر ہے جو اوپر ہے۔ اب خرچ کرنے کا سلیقہ سکھایا جا رہا ہے، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، کہ شروعات کرو ان سے جن کی تم کفالت کر رہے ہو۔ اسی سے عالہ ہے، عیال، تعول، عالہ یعول، تو بمن تعول جو تم پر منحصر ہیں، جن کے تم کفیل ہو، جن کے تم ذمہ دار ہو، ان سے شروع کرو۔ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُول، ابتدا ان سے کرو جن کی تم کفالت کر رہے ہو۔ تو چونکہ اب یہاں ربط باب سے دیکھیے، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُول یعنی اپنے بال بچوں پر، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کی تعلیم ہے یہاں۔ ویسے ہی باب میں جو ہے وجوب النفقۃ علی الاہل والعیال ہے، تو ربط واضح ہے نا باب سے، النفقہ علی الاہل، اور یہاں ہے وابدأ بمن تعول، ابدأ شروع کیجئے، بے من اس شخص سے، تعول جس کی تم کفالت کر رہے ہو۔ ہاں، آگے حدیث تھوڑی سی لمبی ہے، اگلی حدیث اس کو میں پڑھ رہا ہوں ڈائریکٹ۔ باب حبس نفقة الرجل قوت سنة على أهله وكيف نفقات العيال، یہ باب ہے حبس النفقہ۔ حبس نفقہ یعنی خرچے کو روکنا، سیونگ کرنا، محفوظ کرنا۔ کچھ لوگ اس میں زیادہ ہی پرہیزگار بنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں، سیونگ اسلام کے مزاج کے خلاف ہے، سیونگ نہیں کر سکتے ہیں، بس اتنا کمائیے جتنا آپ کو لگ رہا ہے، اور جو بچے اسے لٹا دیجئے، خرچ کر دیجئے۔ تو یہاں گویا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب یہ باندھا ہے، اور اسی باب سے جواب ان کا دیا ہے جو لوگ سیونگ کے مخالف ہیں۔ باب حبس نفقۃ الرجل قوت سنۃ، یہ باب اس بارے میں ہے کہ آدمی نفقہ، خرچہ روک کے رکھے، قوت سنۃ سال بھر کی غذا، علی اہلہ اپنے بچوں پر، یعنی اپنے اہل و عیال کے لیے سال بھر کھانے کا جو خرچہ ہے اسے روک کے رکھے، اسے سیو کر کے رکھے، اسے محفوظ کر کے رکھے۔ وَكَيْفَ نَفَقَاتُ الْعِيَالِ، اور اہل و عیال کا نفقہ کیسے ہوگا، یہ بھی جواب ہمیں ملے گا۔ کیف نفقات العیال، عیال کا، اہل و عیال کا، بال بچوں کا نفقہ کیسے ہوگا، اس بارے میں بھی یہ باب ہے۔ تو حبس نفقہ کے بارے میں ہے، اور کیفیت نفقہ کے بارے میں یہ باب ہے۔ حبس النفقہ یعنی
محفوظ کرنا، خرچے کو محفوظ کرنا، آدمی کا نفقۃ الرجل، آدمی کا خرچہ روکنا، قوت سنتن، سال بھر کے کھانے کا، اپنے اہل و عیال کے لیے، وہ کیف نفقات العیال، اور عیال کا نفقہ کیسے ہوگا، اس بارے میں یہ باب ہے۔ حدثنی محمد بن سلام اخبرنا وکیع، حدثنی، مجھ سے محمد بن سلام نے بیان کیا ہے، اخبرنا وکیع، انہوں نے کہا کہ ہمیں وکیع نے خبر دی ہے، اور ان سے ابن عیینہ نے بیان کیا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ قال لی معمر، مجھ سے معمر نے کہا، یہ رجال اسناد ہیں، یہ جو ہے سند کے رجال ہیں سب۔ قال لی الثوری، اور مجھ سے ثوری نے کہا، سفیان ثوری، هل سمعت في الرجل يجمع لأهله قوت سنتهم او بعد السنة، کیا آپ نے آدمی کے بارے میں سنا ہے کہ یجمع لأهله قوت سنتهم، کہ وہ جمع کر رہا ہو غذا، گلہ، ان کے سال بھر کے کھانے کا، کہ وہ گلہ اپنے اہل و عیال کے لیے جمع کر رہا ہو، ان کے لیے سال بھر کے کھانے کا، قوت سنتن، سال بھر کا گلہ یا سال بھر کے کھانے کا راشن پانی اکٹھا کر رہا ہے، او بعد السنہ، یا بعد سنہ یعنی سال بھر سے کم زیادہ کا، پورے سال کا اکٹھا کر رہا ہے یا کچھ ایام کے لیے یکجا کر رہا ہے۔ تو آپ نے سنا ہے کسی کو، کوئی آدمی ایسا کر رہا ہے؟ قال معمر، معمر نے جواب دیا، فلم یحضرنی، مجھے یاد نہیں ہے، اس بارے میں کوئی حدیث مجھے معلوم نہیں ہے، یحضرنی، مجھے یاد نہیں ہے، استحضار نہیں ہے، یحضر، حضور نہیں ہے، حاضر نہیں ہے میرے ذہن میں کچھ، یعنی مجھے کچھ یاد نہیں ہے اس بارے میں۔ ثم ذکرت حدیثا، پھر میں نے یاد کیا یا مجھے یاد آئی ایک حدیث، حدثناہ ابن شہاب الزہری، جسے ہم سے ابن شہاب زہری نے بیان کیا تھا۔ کہا نہیں یاد ہے اس بارے میں کوئی بھی حدیث کہ کوئی آدمی سال بھر کا جو ہے غلہ اکٹھا کر رہا ہو اپنے اہل و عیال کے لیے، یا کچھ ایام کے لیے اکٹھا کر رہا ہو۔ تو معمر نے کہا کہ مجھے یاد نہیں ہے۔ پھر کہا ہاں ایک حدیث یاد آئی جسے ابن شہاب زہری نے ہمیں بتائی تھی، اور وہ روایت بھی، سند بھی بتا رہے ہیں، ان مالک ابن اوسن ان عمر رضی اللہ عنہ، اب یہ سند صحابہ تک یا صحابی تک چلی گئی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یبیع نخل بنی النضیر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر کا باغ بیچتے تھے، وَيَحْبِسُ لِأَهْلِهِ قُوتَ سَنَتِهِمْ، اور اپنے اہل و عیال کے لیے سال بھر کا غلہ روک کے رکھتے تھے۔ يَحْبِسُ لِأَهْلِهِ، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے روک کے رکھتے تھے، قوت سنتہم، ان کے سال بھر کا غلہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صحابی نہیں بلکہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل انہوں نے بتایا، اور روایت عمر رضی اللہ عنہ کی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یبیع نخل بنی نذیر، بنو نذیر کا باغ، نخل کھجور کے باغیچے کو کہتے ہیں، اس کا جو غلہ، اس کا جو پھل ہوتا تھا کھجور، اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیچتے تھے، اور اس میں سے اپنے اہل و عیال کے لیے سال بھر کا غلہ سیو کر لیتے تھے۔ اگلی حدیث پڑھتے ہیں۔
حدثنا سعید بن عفیر، سعید ابن عفیر بیان کرتے ہیں قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني مالك بن أوس بن الحدثاني وكان محمد بن جبير بن مطعم ذكر لي ذكرا من حديثه فانطلقت حتى دخلت على مالك بن أوس فسألته فقال مالك انطلقت حتى أدخل على عمر إذ أتاه حاجبه يرفع فقال هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد يستأذنون قال نعم فأذن لهم قال فدخلوا وسلموا فجلسوا ثم لبس يرفع قليلا فقال لعمر هل لك في علي وعباس قال نعم فأذن لهما فلما دخلا سلما وجلسا فقال عباس يا أمير المؤمنين اقضي بيني وبين هذا فقال الرهط عثمان وأصحابه يا أمير المؤمنين اقضي بينهما وأريح أحدهما من الآخر فقال عمر اتئدوا أنشدكم بالله الذي به تقوم السماء والأرض هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه قال الرهط قد قال ذلك فأقبل عمر على علي وعباس فقال أنشدكما بالله هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك قال قد قال ذلك قال عمر فإني أحدثكم عن هذا الأمر إن الله كان خص رسوله في هذا المال بشيء لم يعته أحدا غيره قال الله ما فاء الله على رسوله منهم إلى قوله قدير فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما احتازها دونكم ولا استأثر بها عليكم لقد أعتاكموها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله فعمل بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته أنشدكم بالله هل تعلمون ذلك قالوا نعم قال لعلي وعباس أنشدكما بالله هل تعلمان ذلك قال نعم ثم توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم فقبضها أبو بكر يعمل فيها بما عمل به فيها رسول الله وأنتما حينئذ وأقبل على علي وعباس تزعمان أن أبا بكر كذا وكذا والله يعلم أنه فيها صادق بار راشد تابع للحق ثم توفى الله أبا بكر فقلت أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر فقبضتها سنتين أعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ثم جئتماني وكلمتكما واحدة وأمركما جميع جئتني تسألني نصيبك من ابن أخيك وأتى هذا يسألني نصيب امرأته من أبيها فقلت إن شئتما دفعته إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما عمل به فيها أبو بكر وبما عملت به فيها منذ وليتها وإلا فلا تكلمان فيها فقلتما ادفعها إلينا بذلك فدفعتها إليكما بذلك أنشدكم بالله هل
دفعتها إليهما بذلك فقد على علي وعباس فقال أنشدكما بالله هل دفعتها إليكما بذلك؟ قال نعم. قال أفتلتمسان مني قضاء غير ذلك؟ فوالذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة فإن عجزتما عنها فدفعها فأنا أكفيكماها. یہ لمبی روایت ہے اور اس کو میں آپ لوگوں کے سامنے ترجمہ کرتا ہوں. ابھی اب ایسے پڑھ دیا پوری حدیث تاکہ عبارت واضح رہے. دیکھیے حدیث، اس میں یہ سمجھ لیجئے پہلے کہ یہ ایک معاملہ تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب کے درمیان. تو علی رضی اللہ عنہ یہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے شوہر تھے، اور وہ ظاہر ہے فاطمہ رضی اللہ عنہ اپنے والد کی وراثت میں کچھ حصے کا معاملہ تھا، تو وہ نہیں آئی تھیں بلکہ ان کے شوہر خود آئے ہوئے تھے. اسی لیے انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ اپنی بیوی کی جانب سے تم ایک حصے کا سوال کرنے آئے ہو جو وہ اپنے والد سے مانگ رہی ہیں، اور یہ کہا ابن اخیق یعنی تمہارے بھانجے جو ہیں وہ بھتیجے ابن اخی کا تمہارے بھتیجے. تو عباس کے بھتیجے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کیونکہ عباس یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. تو معاملہ یہ تھا کہ یہ لوگ آئے ہوئے تھے اور کئی بڑے بڑے صحابہ کرام آئے تھے، اور اس میں عثمان رضی اللہ عنہ تھے، عبد الرحمن بن عوف تھے، زبیر بن العوام تھے، حضرت سعد تھے. یہ لوگ آئے، اجازت ملی، گھر میں بیٹھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اور پھر بات ان کے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ یہی ہوئی، اور عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لا نورث ما ترکنا صدقہ، حدیث سنائی، کہا کہ ہم وراثت میں کچھ چھوڑتے نہیں ہیں، جو بھی چھوڑتے ہیں وہ سب صدقہ ہوتا ہے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے گا، نہ کسی بیٹی کو دیں گے اور نہ کسی چچا کو ملے گا. تو اب حدیث کا ترجمہ دیکھیے. حدثنا سعید بن عفیر، سعید ابن عفیر انہوں نے ہم سے بیان کیا، کہتے ہیں کہ مجھ سے لیث نے بتایا، اور وہ کہتے ہیں مجھ سے عقیل نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں مجھ سے ابن شہاب الزہری نے بیان کیا، اور کہا کہ اخبرنی مالک بن اوس بن الحدثان، کہ مجھے مالک بن اوس بن حدثان نے بتایا ہے، خبر دی ہے. وکانا محمد بن جبیر بن مطعم، اور محمد بن جبیر بن مطعم ذکر علی ذکر، انہوں نے ایک بات مجھ سے ذکر کی تھی، اور ان کی بات کا حصہ ہے کہ فانطلقت حتی دخلت علی مالک بن اوس فسألته، میں گیا، انطلاق یعنی چلنا، تو میں چل کے گیا یہاں تک کہ مالک ابن اوس کے پاس پہنچا، فسألته، اور پھر میں نے ان سے سوال کیا. تو مالک نے بتایا، کہا انطلقت حتی ادخل علی عمر، میں چل کے گیا یہاں تک کہ عمر کے پاس پہنچا. اذ اتاہ حاجبہ یرفع، اتنے میں ان کا نگراں، حاجب کہتے ہیں دربان کو، اتنے میں ان کا دربان یرفع آیا. یرفع نام ہے، اس کا ترجمہ مت پوچھنا. اذ اتاہ حاجبہ یرفع، ہم گئے عمر کے پاس پہنچے کہ اتنے میں ان کا دربان یعنی عمر کا دربان، عمر کا واچ مین یا جو بھی ہے دربان، واچ مین، گارڈ، وہ پہنچتا ہے. اور فقالا، تو اس نے کہا، هل لک فی عثمان، یعنی اس دربان نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہا، اجازت مانگی، کہا کہ هل لک فی عثمان وعبد الرحمن والزبیر وسعد یستأذنون، کیا
آپ عثمان، عبد الرحمن، زبیر اور سعد کو اجازت دے رہے ہیں؟ کوئی حاجت ہے آپ کو؟ حل لکا، اجازت ہے آپ کی طرف سے عثمان، عبد الرحمن، زبیر اور سعد کے آنے کی؟ یستأذنون، وہ لوگ اجازت مانگ رہے ہیں۔ قالا، عمر نے کہا نعم، اجازت ہے، بلا لو۔ فأذن لهم، تو انہیں دربان نے آنے کی اجازت دے دی۔ قالا، وہ کہتے ہیں کہ فدخلوا، یہ لوگ داخل ہوئے۔ فدخلوا جمع ہے، کون لوگ داخل ہوئے؟ عثمان، عبد الرحمن، زبیر اور سعد، یہ لوگ داخل ہوئے۔ وسلموا، اور انہوں نے ادب کے حساب سے سلام کیا۔ فجلسوا، اور بیٹھنے کی جگہ پہ بیٹھ گئے۔ ثم لبث یرفع قلیلا، پھر لبث یرفع، یرفع تھوڑی دیر ٹھہرا، یرفع یعنی دربان عمر کا، یرفع عمر کا دربان تھوڑی دیر ٹھہرا۔ فقال علی عمر، اور عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ حل لک فی علی و عباس، کیا علی اور عباس کو آپ کی طرف سے اجازت ہے؟ یعنی یہ بھی تھوڑی دیر کے بعد پہنچ گئے، پوری جو ہے جماعت آ گئی، پوری ٹیم آ گئی۔ پہلے یہ چاروں لوگ پہنچے اور کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد علی اور عباس رضی اللہ عنہما آ گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ حل لک فی علی و عباس، کیا آپ اجازت دے رہے ہیں علی اور عباس کو اندر آنے کی؟ قال نعم، انہوں نے کہا ہاں ہاں۔ فأذن لهما، تو دربان نے ان دونوں کو آنے کی اجازت دی۔ فلما دخلا سلما وجلسا، جیسے وہ لوگ داخل ہوئے، سلموا جلسوا، ویسے یہ بھی دخلا، یہ دونوں داخل ہوئے، سلما دونوں نے سلام کیا، وجلسا اور دونوں بیٹھ گئے۔ یہ دخلا، سلما، جلسا، یہ تثنیہ ہے اور اس کے فاعل علی اور عباس ہیں۔ دخلوا، سلموا، جلسوا یہ جمع ہے، اور ضمیر یہ لوٹ رہی ہے عثمان رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف، زبیر اور سعد کی طرف۔ تو یہاں یہ دونوں بیٹھے، یہ دونوں داخل ہوئے، دونوں نے سلام کیا اور دونوں بیٹھ گئے۔ فقال عباس، تو عباس یعنی نبی کے چچا نے کہا یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین، یعنی عمر ابن خطاب، کیونکہ یہ امیر المؤمنین تھے۔ کہا اقضی بینی و بین ھذا، کہ میرے اور اس کے درمیان آپ فیصلہ کر دیجئے۔ اقضی یہ امر کا صیغہ ہے، آپ فیصلہ سنا دیجئے میرے بیچ، و بین ھذا اور اس کے بیچ۔ اس کے بیچ یعنی حضرت علی، یہ دونوں آئے ہوئے تھے، معاملہ ان دونوں کا تھا۔ تو عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ امیر المومنین عمر ابن خطاب، آپ فیصلہ کر دیجئے میرے درمیان اور ان کے درمیان۔ فقال الرہت، تو اس جماعت نے کہا، رہت یعنی جو 10 سے کم افراد کی جو ٹیم ہوتی ہے اس کو عربی میں رہت کہتے ہیں یا رہتن کہتے ہیں، رہت۔ تو رہت نے کہا، رہت نے کہا یعنی اس جماعت، اس ٹیم نے کہا، مطلب عثمان اور ان کے ساتھیوں نے کہا، 4 لوگ تھے یہ لوگ۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں امیر المومنین یا امیر المؤمنین اقضی بینہما، ٹھیک مطالبہ ہے، آپ فیصلہ کر دیجئے ان کے بیچ، بینہما ان دونوں کے درمیان فیصلہ سنا دیجئے، وَأَرِحَ أَحَدُهُمَا مِنَ الْآخَرِ، اور ان دونوں میں سے ایک دوسرے کو راحت پہنچا دیجئے، اریح راحت پہنچائیے، معاملہ ختم کرا دیجئے، راحت پہنچائیے ان میں سے ایک کو دوسرے سے، یعنی یہ جو اختلاف ہے، یہ جو مطالبہ ہے، یہ ان کا ختم کر دیجئے۔ فقال عمر، عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اتعدوا، کہا ٹھہرو، جلدی مت کرو، اتعدوا یعنی علی رسلکم،
کہ آرام سے، اطمینان سے، سنجیدگی کا مظاہرہ کرو، جلد بازی مت کرو. اتعیدو، نیچے حاشیہ میں دیا ہوا ہے، دیکھیے اتعیدو کا مطلب علی رسلکم. علی رسلکم ایک اصطلاح ہے، یعنی اپنی اس پر رکے رہو، ٹھہرے رہو، جلد بازی نہ کرو. تأنی والتثبت وعدم العجلہ، سنجیدگی دکھانا، اطمینان رکھنا، جلد بازی نہ کرنا، یہ اتعیدو کا معنی ہے. تو اتعیدو، جلدی نہ کرو، اطمینان سے، آرام سے، سنجیدگی کا مظاہرہ کرو. انشدکم باللہ الذی بہ تقوم السماء والارض، میں تم کو قسم دلا رہا ہوں اس اللہ کا جس کے ذریعے سے آسمان اور زمین قائم ہے. خلاصہ یہ ہے کہ میں اللہ کی قسم دلا رہا ہوں تم لوگوں کو. هل تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا نورث ما ترکنا صدقۃ، کہ ہم وارث نہیں بناتے ہیں، ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. یہ پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ یہ حدیث آپ لوگوں نے سنی ہے کہ نہیں سنی ہے؟ یرید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفسہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اپنی ذات کو مراد لیا ہے کہ نہیں لیا ہے؟ یعنی یہ روایت جو اللہ کی حدیث جو آپ کی زبان مبارک سے نکلی ہے، اس سے کوئی اور رسول مراد ہے؟ ما ترکنا، ہم جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، تو کون مراد ہے اس سے؟ اللہ کے رسول کی ذات پاک ہی تو مراد ہے. قال الرہط، تو اس جماعت نے کہا، ہاں قد قال ذلک، یہ روایت ہے، یہ حدیث ہے، اللہ کے رسول نے ایسا فرمایا ہے. تو اگر لا نورث ما ترکنا صدقۃ فرمایا ہے، یہ طے ہو گیا، آپ بھی جانتے ہیں. فاقبل عمر، تو اب دیکھیے اقرار کرانے کے لیے فاقبل عمر، عمر رضی اللہ عنہ متوجہ ہوئے، علی علی و عباس، جن کا میٹر تھا ان کی طرف توجہ دی، علی کو دیکھا، عباس کو دیکھا رضی اللہ عنہما. فقالا، اور فرمایا، انشدکما باللہ، میں تم لوگوں کو بھی اللہ کی قسم دلا رہا ہوں. هل تعلمان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ذلك، کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ بات اللہ کے رسول نے فرمائی تھی؟ یہ حدیث رسول کی ہے، اللہ نے ایسا کہا تھا. قالا، تو دونوں نے کہا، قد قال ذلك، ہاں اللہ کے رسول نے یہ بات کہی ہے. یہ حدیث ہم نے بھی سنی ہے اور یہ حدیث ہم بھی جانتے ہیں. تو دیکھیے جن کا مسئلہ تھا ان سے بھی اقرار کرا لیا، جنہیں یاد نہیں تھا انہیں بھی یاد دلا دیا عمر نے. پھر عمر کہتے ہیں، فإني أحدثكم عن هذا الأمر إن الله كان خص رسوله في هذا المال. فإني أحدثكم، میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں اس معاملے کے بارے میں، یہ جو وراثت کا معاملہ ہے اس بارے میں میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ ان اللہ کان خص رسولہ فی هذا المال بشیء لم یعطه احدا غیرہ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے رسول کو اس مال میں کچھ حصہ خاص کر دیا تھا، لم یعطه احدا غیرہ، جس کو اللہ نے ان کے علاوہ کسی کو نہیں دیا، یعنی اپنے رسول کو اس کے لیے خاص کر دیا تھا. قال اللہ نے فرمایا، کہا، ما افا اللہ علی رسولہ منہم الی قولی قدیر، یہ مال فے کے بارے میں ہے. اور یہ سورہ حشر کی آیت ہے. سورہ حشر، میں سورہ حشر دیکھتا ہوں یا رہنے دیتا ہوں. سورہ حشر اس کو ہم بعد میں ابھی اس لیے کہ نظر ہٹ جائے گی آپ لوگوں کی تو عبارت نہیں پائیں گے جلدی. ابھی جیسے چل رہا ہے چلنے دو. انہوں نے قرآن پاک سے بھی دلیل دی. جی، قرآن پاک کی بھی سورہ حشر کی آیت کریمہ تلاوت کی جو کہ مال فے کے بارے میں ہے. صرف اتنا جان لیجئے کہ دو طرح کا مال ملتا تھا، ایک مال فے اور ایک مال غنیمت. جب غزوات ہوتے تھے
تو اس میں جو ہے لڑائیاں، اس میں اگر لڑ کے کوئی مال حاصل کیا جاتا تھا، مجاہدین کی محنت اس میں خرچ ہوتی تھی، ان کی جان اس میں جاتی تھی، تو مال غنیمت مجاہدین میں تقسیم کیا جاتا تھا 4 حصہ، یعنی 80% مجاہدین لیتے تھے وہ مال، انہی میں بانٹا جاتا تھا، اور صرف 5واں حصہ یعنی 20% اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ تعالیٰ کو ملتا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے۔ لیکن جو مال فے ہوتا تھا بغیر لڑے مل جاتا تھا، لڑائی نہیں ہوئی ہے، خون نہیں بہا ہے، مجاہدین کا پسینہ نہیں گرا ہے، تو مجاہدین کو اس میں سے نہیں ملتا تھا۔ یہ پورا کا پورا مال فے یہ اللہ اور ان کے رسول کے لیے ہوتا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں غریبوں پر، مسکینوں پر، محتاجوں پر خرچ کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ مال فے ہے۔ اسی کی طرف حضرت عمر نے اشارہ کیا، کہا جس مال کے لیے آپ لوگ آئے ہیں، وراثت کی بات کر رہے ہیں، وہ تو مال فے ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے مال فے اپنے نبی کو دیا، کسی کو نہیں عطا کیا اس میں سے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خرچ کرتے تھے فَكَانَتْ هَذِهِ خَالِصَةً لِرَسُولِ اللَّهِ، تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہوتا تھا۔ وَاللَّهِ مَحْتَازَهَا دُونَكُمْ، اور میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں چھوڑ کر کسی کو نہیں دیا، یا محتازہا یعنی مختارہا، کہ اسے اللہ کے رسول نے نہیں اختیار کیا تمہیں چھوڑ کر کسی اور کے لیے۔ وَلَسْتَأْثَرَ بِهَا عَلَيْكُمْ، اور اللہ کے رسول نے نہ تو اس میں تم پر کسی کو ترجیح دی۔ لَقَدْ أَعْتَاكُمُوهَا وَبَثَّهَا فِيكُمْ، اللہ کے نبی نے اسے تمہیں دیا تھا، تمہیں حقدار سمجھ کے تم پر خرچ کیا تھا۔ وَبَثَّهَا فِيكُمْ، اور تم میں اسے خرچ کیا تھا۔ حَتَّى بَقِيَ مِنْهَا هَذَا الْمَالِ، یہاں تک کہ اس میں سے یہ مال بچا ہوا ہے، مال فے کا۔ فَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يُنفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِمْ مِنْ هَذَا الْمَالِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مال میں سے اپنے اہل و عیال کے سال بھر کے خرچے پر خرچ کرتے تھے، اس مال میں سے اپنے اہل و عیال کے سال بھر کا نفقہ لیتے تھے۔ ينفق علی اہلہ، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے تھے۔ نفقۃ سنتہم من ھذا المال، ان کے سال بھر کا نفقہ اس مال میں سے۔ ثم یأخذ ما بقی فیجعلہ مجعل مال اللہ، پھر اللہ کے رسول نے لیا جو کچھ بچا تھا اور اسے اللہ کے مال کے برابر قرار دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں اسے دے دیا۔ فَيَجْعَلُهُ، اسے اللہ کے رسول نے قرار دیا مجعل مال اللہ، اللہ کے مال کی طرح، یعنی اللہ کے مال کی طرح اسے دیا۔ جی، تو فَيَجْعَلُهُ مَجْعَلَ مَالِ اللَّهِ، نبی نے اسے اللہ کے مال کی طرح قرار دے دیا، یعنی اللہ کا مال بتا دیا، اللہ کی راہ میں وہ خرچ ہوگا۔ فَعَمِلَ بِذَلِكَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیاتہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر اپنی زندگی میں عمل کیا تھا۔ انشدکم باللہ، میں اللہ کی قسم دلاتا ہوں آپ لوگوں کو۔ هل تعلمون ذلک، کیا یہ بات آپ لوگ جانتے ہیں؟ قالوا نعم، اس رہت اور اس جماعت نے کہا کہ ہاں، آپ نے جو بات بتائی ہے بالکل صحیح بتائی ہے، اللہ کے رسول نے جو کام کیا تھا ہو بہو وہی ہے جو آپ نے کہا ہے۔ قال لعلی وعباس، پھر علی اور عباس رضی اللہ عنہما سے کہا، انشدکما باللہ، میں تمہیں اللہ کی قسم دلاتا ہوں، هل تعلمان ذلک، کیا آپ دونوں جانتے ہیں یہ بات؟ قال نعم، انہوں نے کہا ہاں پتہ ہے۔ ثم توفى اللہ نبیہ، پھر اللہ تعالی نے اپنے نبی کو وفات دے دی۔ فقال ابو بکر، اور عمر ذمہ دار، ابو بکر ذمہ دار بنے۔ فقال ابو بکر،
تو ابو بکر نے کہا انا ولی رسول اللہ، میں اللہ کے رسول کا خلیفہ ہوں، میں ان کا جانشین ہوں۔ فقبضها ابو بکر يعمل فيها بما عمل به فيها رسول اللہ، پھر اسے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی تحویل میں لے لیا، اس پراپرٹی، اس مال کو۔ یعمل فیہا بما عمل به فیہا رسول اللہ، ابو بکر نے اس میں وہی کیا جو اس میں اللہ کے رسول نے کیا تھا، اسے ویسے استعمال کیا جیسے نبی نے استعمال کیا تھا۔ یہ بات کون بتا رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق بتا رہے ہیں، حضرت عباس اور حضرت علی کو سمجھا رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں جب نبی کی وفات ہو گئی، ابو بکر ان کے والی بنے، ابو بکر خلیفہ بنے، انہوں نے اپنی تحویل میں لیا اور وہی کام کیا جو رسول نے اس میں کیا تھا۔ وَأَنْتُمَا حِينَئِذٍ وَأَقْبَلَ عَلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ، اور تم لوگ اب آئے ہو، علی اور عباس کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا، تَزْعُمَانِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَذَا وَكَذَا، گمان یہ رکھتے ہو کہ ابو بکر نے ایسا ایسا کیا ہے، اس لیے کہ یہ مطالبہ ابو بکر صدیق کے پاس بھی گیا تھا وراثت کا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ تو حوالہ دیا، کہا اتنی سی بات تھی، نبی نے جو کیا وہی کام انہوں نے بھی کیا، اور پھر یہ گمان کرتے ہو کہ تمہارے ساتھ ابو بکر نے ایسا ایسا کیا ہے۔ واللہ یعلم انہ فیہا صادق، اور اللہ تعالیٰ بہت اچھے سے جانتا ہے کہ ابو بکر صدیق نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا۔ انہ فیہا صادق، کہ ابو بکر اس میں بالکل سچے تھے اور بالکل پارسا تھے، راشد، اور وہ بالکل صحیح راہ پر تھے، تابع للحق، حق کی پیروی کرنے والے تھے، کوئی غلطی نہیں کی تھی انہوں نے، کسی پر کوئی زیادتی انہوں نے نہیں کی ہے، انہوں نے جو بھی کیا ہے بالکل درست کیا ہے، اور وہ اپنے کام میں صادق تھے، اپنے عمل میں بار تھے، اپنے فیصلے میں راشد تھے، اور حق کے پیروکار تھے۔ ثم توفى اللہ ابا بکر، پھر اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کو بھی وفات دے دی، وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ فقلت، میں ذمہ دار بنا تو میں نے یہ کہا، انا ولی رسول اللہ، اب میں اللہ کے رسول کا ولی بنا ہوں، وہ ابی بکر، اور ابی بکر کا ولی بنا ہوں، یعنی ان کا جانشین بنا ہوں، ابو بکر کا جانشین ہوں رضی اللہ عنہ، اور اللہ کے رسول کا جانشین ہوں۔ فقبضتها سنتین، پھر میں نے اسے اپنی تحویل میں لے لیا 2 سال تک۔ اور دیکھیے، اعمل فیہا بما عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر، اور میں نے بھی کوئی نیا کام نہیں کیا ہے، اس میں میں نے وہی کیا جو رسول اللہ نے کیا تھا، جو ابو بکر صدیق نے کیا تھا، کوئی غلط کام یا کوئی نیا کام میں نے نہیں کیا ہے۔ ثم جئتمانی وکلمتکما واحدۃ وامرکما جمیع، پھر آپ لوگ میرے پاس آئے ہو اور ایک ہی بات لے کر آئے ہو، تم دونوں کی بات ایک ہے، تم دونوں کا معاملہ یکساں ہے۔ جئتنی تسألنی نصیبک من ابن اخیک، آپ آئے ہیں مجھ سے سوال کرنے اپنے بھتیجے کے حصے کا، اپنے بھتیجے یعنی اللہ کے رسول، گویا کہ خطاب عباس رضی اللہ عنہ سے کیا، پہلے ان سے کہا جئتنی، آپ میرے پاس آئے ہو، تسألونی، حصہ مانگنے، نصیبہ کا، اپنا حصہ مانگنے اپنے بھتیجے کی پراپرٹی کا۔ بھتیجے کون؟ یعنی اللہ کے رسول، اللہ کے رسول کے حصے کا حصہ آپ مجھ سے مانگنے آئے ہو۔ وَأَتَى هَذَا يَسْأَلُنِي نَصِيبَ امْرَأَتِهِ مِنْ أَبِيهَا، اور یہ آدمی میرے پاس آیا ہوا ہے اپنی بیوی کا حصہ مانگنے جو اسے اپنے باپ سے ملے، اور بیوی کون؟ فاطمہ، باپ ان کے کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہوں نے نہایت صاف لفظوں میں کہا کہ حقیقت تو میں نے بتا دی آپ لوگوں کو، اللہ کے رسول نے کیا کیا تھا وہ سمجھا دیا، ابو بکر صدیق کا فیصلہ کیا تھا وہ بتا دیا، میرا کیا فیصلہ ہے وہ بھی میں نے بتا دیا۔ اب اس کے بعد بھی آپ لوگ حصہ مانگنے آئے ہو، اپنے بھتیجے کے حصے سے پراپرٹی کا سوال کرنے آئے ہو،
اور یہ علی رضی اللہ عنہ یہ آدمی آئے ہیں اپنی بیوی کے حصہ مانگنے، اپنی بیوی کا حصہ لینے جو انہیں ان کے باپ سے ملتا۔ فقلت، تو میں کہہ رہا ہوں، ان شئتما دفعتہ الیکما، اگر آپ دونوں چاہتے ہیں، یعنی عباس اور علی، دفعتہ الیکما، تو میں وہ دے دوں گا آپ کو، علی ان علیکما عہد اللہ ومیثاقہ، لیکن اس شرط پر دوں گا کہ آپ دونوں کے لیے پر واجب ہوگا اللہ کے عہد اور اس کے پیمان کو نبھانا۔ لَتَعْمَلَانِ فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رسول اللہ، وہی کرنا پڑے گا جو اللہ کے رسول نے اس میں کیا ہے، اور جو اس میں ابو بکر نے کیا ہے، اور جو میں نے کیا ہے ابھی تک جب سے میں والی بنا ہوں۔ بِمَا لَتَعْمَلَانِ فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رسول اللہ، عہد اس بات کا دو کہ وہی کرو گے جو اس میں رسول نے کیا ہے، اور ابو بکر صدیق نے کیا ہے، اور میں نے ابھی تک کیا ہے جب سے میں والی بنایا گیا ہوں۔ وَبِمَا عَمِلْتُ بِهِ فِيهَا مُنْذُ أُلِّيتُهَا، اور جو میں نے کیا ہے اس میں اس وقت سے جب تک میں والی بنایا گیا ہوں۔ وَإِلَّا فَلَا تُكَلِّمَانِي فِيهَا، اگر یہ شرط منظور نہیں ہے تو پھر اس بارے میں مجھ سے بات مت کیجیے۔ لا تکلمانی فیہا، آپ دونوں پھر اس کے بعد مجھ سے گفتگو مت کیجیے۔ فقلتما، میں نے آپ دونوں سے کہا کہ ادفعها الینا بذلک، فقلتما، ہاں تو میں نے آپ دونوں سے کہا ہے کہ ادفعها الینا، اسے ہمیں دے دو۔ فدفعتها الیکما بذلک، نہیں، ادفعها الینا بذلک، آپ دونوں نے کہا، فقلتما، قلتہما نہیں ہے، فقلتما ہے، تو آپ دونوں نے یہ کہا، آپ دونوں یہ مطالبہ لے کر آئے ہو کہ ادفعها الینا بذلک، وہ پراپرٹی ہمیں دے دیجئے، چلو فدفعتها الیکما بذلک، میں نے آپ دونوں کو وہ دے دیا، لیکن انشدکم باللہ، میں اللہ کا قسم دلا رہا ہوں آپ لوگوں کو، هل دفعتها الیہما بذلک، کیا میں نے اسے آپ لوگوں کو دے دیا؟ فقال الرہط، تو رہط اور جماعت نے کہا کہ ہاں، آپ جب کہہ رہے ہیں تو گویا کہ آپ نے دے دیا۔ قال فاقبل على علی وعباس، پھر وہ علی اور عباس کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، انشدکما باللہ، میں اللہ تعالیٰ کا قسم دلاتا ہوں آپ دونوں کو، هل دفعتها الیکما بذلک، کیا وہ پراپرٹی میں نے آپ دونوں کو دی ہے؟ قال نعم، یعنی دینے پر راضی ہوا ہوں۔ قال نعم، ان دونوں نے کہا ہاں۔ قال افتلتمسان منی قضاء غیر ذلك، اب یہ بتا دیجئے کہ اس فیصلے کے علاوہ اور کوئی فیصلہ آپ لوگ چاہتے ہیں؟ یہ جو پوزیشن میں نے بتائی ہے اس کے علاوہ اور کوئی فیصلہ میں سناؤں؟ فوالذی بإذنہ تقوم السماء والارض لا اقضی فیہا قضاء غیر ذلك حتی تقوم الساعة، تو اچھے سے سن لیجئے، قسم کھا رہا ہوں اس ذات کی جس کی اجازت سے آسمان اور زمین قائم ہے، میں اس میں نہیں فیصلہ سنا سکتا ہوں اس فیصلے کے علاوہ کوئی بھی حکم، یہاں تک کہ قیامت آ جائے، یعنی قیامت تک اس کے علاوہ اور کوئی میرا فیصلہ نہیں ہوگا، جو میں نے سنا دیا ہے وہی آخری فیصلہ ہے، اس کے علاوہ قیامت آ جائے لیکن فیصلہ نہیں بدلے گا۔ فَإِنْ عَجَزْتُمْ عَنْهَا فَادْفَعَاهَا فَأَنَا أَكْفِيكُمَاهَا، اگر آپ دونوں عاجز ہیں اس فیصلے سے تو پراپرٹی مجھے دیجئے، انا اکفیکماها، میں آپ دونوں کے لیے کافی ہوں، یعنی وہی کام کروں گا اس میں جو اللہ اور اس کے رسول نے، جو اللہ کے رسول نے اور ابو بکر صدیق نے کیا ہے، اور وہ چونکہ اللہ کے رسول کا ہے، اور وہ اللہ کے رسول نے کہا جو ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، لہذا اس میں وراثت کا مطالبہ درست نہیں ہے۔ تو یہ اتنی لمبی روایت امام بخاری رحمہ اللہ لائے ہیں، اس میں جو ٹکڑا ہے جس کا ربط ہے باب سے وہ کیا ہے، کسی کے ذہن میں ہے؟
یہ حصہ ہے فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينفق على اہلہ نفقۃ سنتهم من هذا المال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال پر اس مال میں سے سال بھر خرچ کرتے تھے. جی ملا یہ، ہاں یہ ہے، یہ بس آخری پیراگراف ہے. اور نیچے بس رک جائیے، دیکھیے ایک دم آخر میں دو لائن، اعتکموها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على اهله نفقة سنتهم من هذا المال. تو یہاں نفقت السنہ یا حبس نفقت الرجل قوت سنت، یہ ربط ہے یہاں سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کے لیے سال بھر کا خرچہ محفوظ کر لیتے تھے، روک لیتے تھے. یہ خیبر کا وہ ہے، وہاں پہ کچھ پراپرٹی ایسی تھی جو مجاہدین نے لڑ کے حاصل کیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے یہودیوں نے کچھ بغیر لڑے ہوئے ہی دے دیا تھا، اپنا ہتھیار ڈال دیا تھا، اور وہ مال فے تھا جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی راہ میں دیا تھا. اور کوئی سوال ہے اس میں آپ لوگوں کا؟ سوال ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر بند کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. یہ جو تلتمسانے ہیں تو اس کا معنی ہاں، کیا کرتے ہیں لاسٹ میں جو؟ التماس دیکھو اردو میں استعمال کرتے ہیں کہ میں آپ سے التماس کرتا ہوں، یعنی درخواست کرتا ہوں، مطالبہ کرتا ہوں. تو تلتمسانے آپ دونوں مطالبہ کر رہے ہیں، آپ دونوں مانگ رہے ہیں مجھ سے، التماس کر رہے ہیں. اردو میں التماس بولتے ہیں نا. جی تو جزاک اللہ. السلام علیکم شیخ، حاجبوہو کا معنی کیا ہے شیخ؟ حاجب کہتے ہیں دربان، جو گیٹ پہ بیٹھا رہتا ہے بڑے لوگوں کے ہاں، واچ مین. اور یرفا کا معنی؟ یرفا یہ نام ہے ہاں ان کا، دربان یرفا. جی جی. ہاں لبیسا؟ ہاں؟ لبیس لبیسا یعنی تھوڑی دیر ٹھہرے، رکے. یعنی یہ چاروں جب پہنچ گئے تو تھوڑی ہی دیر کے بعد جو ہے پھر دروازے پہ دستک ہوئی، اور وہ گئے تو دیکھا کہ عباس اور علی رضی اللہ عنہما آئے ہوئے. فلبیسا تو وہ ٹھہرے تھوڑی دیر. اور اگر ایک حدیث میں ہے، حدیث وحی میں حضرت عمر فاروق کے فلبست قلیلا، میں تھوڑی دیر ٹھہرا. اور لبیسا وہ آدمی تھوڑی دیر ٹھہرے، وہ حاجب تھوڑی دیر ٹھہرا. اور کچھ؟ نصیب کا؟ نصیب یعنی حصہ، یہ میرا نصیب تھا بولتے ہیں اردو میں. یہ نصیب تھی میری، یعنی میرا حصہ تھا نصیب. تو تسألنی نصیبک من ابن اخیک، آپ اپنا حصہ مانگنے آئے ہیں اپنے بھتیجے کا، اپنے بھتیجے کی جانب سے. میثاقہو کا معنی کیا ہے شیخ؟ میثاق عہد کے معنی میں ہے، وہی عہد اللہ و میثاقہ. میثاق یعنی پختہ عہد و پیمان. ہمارے اس دور میں یہ کہہ سکتے ہیں جس کی لکھا پڑھی ہو جائے پورا، جو اسٹیمپ پیپر پہ باقاعدہ ہو کہ اس کو نبھانا ہی ہے. وہ ایک لائن شیخ اور ایک مرتبہ ترجمہ کیجیے. ہاں کون سی لائن کا؟ وہی. وَأَحَدَ اللَّهُ مِيثَاقَهُ. ہاں تو ان شئتما دفعتہ الیکما، اگر آپ دونوں چاہتے ہو دفعتو دے دے رہا ہوں میں. دفع یعنی دے دینا، عطا کر دینا. دفعتہ الیکما تو میں اسے آپ دونوں کو دے دیتا ہوں. علی اس شرط پر کہ ان علیکما آپ دونوں کے ذمے ہوگا عہد اللہ و میثاقہ، اللہ کا یہ عہد اور میثاق، اللہ کا یہ عہد و پیمان آپ دونوں کے ذمے ہوگا کہ لتعملان فیہا بما عمل به رسول اللہ، کہ اس میں وہی کرو گے اس پراپرٹی میں جو اللہ کے رسول نے کیا ہے، اور جو ابو بکر نے کیا ہے، اور جو میں نے آج تک کیا ہے. منذ الیتھا، جب سے میں والی بنایا گیا ہوں، جب سے میں امیر المومنین بنایا گیا ہوں تب سے.
وَإِلَّا فَلَا تُكَلِّمَانِ فِيهَا، اور اگر یہ شرط منظور نہیں ہے تو پھر اس پراپرٹی کے بارے میں مجھ سے بات مت کیجیے. اور کچھ؟ جزاكم الله خيرا شيخ، بارك الله فيكم، تقبل الله منكم. لاسٹ والی فانا اکفیکو ماہا. ہاں، فَأَنَا أَكْفِيكُمَاهَا، اکفیکو، ہاں تو میں جو ہے کافی. اکفیکماہا، میں تم دونوں کے لیے کافی ہوں. اکفی، فدفعاہا، تو آپ دے دیجئے اسے، اس جگہ کو دے دیجئے، اور میں اس جگہ کے بارے میں آپ دونوں کے لیے کافی ہوں. یعنی جو میں چل رہا ہوں، جیسے کر رہا ہوں، ویسے وہ ٹھیک ہے، وہ درست ہے. جی سر، جزاک اللہ خیر. سسٹر نظر ریکارڈنگ بند کرتے ہیں. ٹھیک.